السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹس می نازش مہر. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ اللہ پاک آپ کو صحت، تندرستی اور ایمان کی بہترین حالت دے اور ہر آنے والے شر کو آپ کے لیے خیر میں بدل دے. دیکھیں، جب اپنی بیٹیوں کی شادی کریں تو ایک بہترین گھر تلاش کیا کریں. بہترین گھر سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ پیسے والا ہو، بہت زیادہ ان کے پاس پیسہ ہو، ان کے پاس ہر چیز کی رل پہلو. نہیں، لڑکا اچھا دیکھیں، ایسا لڑکا دیکھیں جو نیک ہو، ایماندار ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو حرام پر حلال کو ترجیح دیتا ہو، حرام نہ کماتا ہو، عورت کی عزت کرنا جانتا ہو، عورت کو بے عزت کرنا نہ جانتا ہو، وہ ناجائز اور جائز میں فرق کرنا جانتا ہو، وہ یہ جانتا ہو کہ ہر کسی کی بہن بیٹی کی عزت ایک برابر ہے. ہم اپنی بچیوں کو ایک بوجھ سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ بس جلد سے جلد ان کی شادی ہو جائے اور یہ اپنے گھر کی ہو جائے. بیٹی جائے گی تو کیا پتہ شوہر سدھر جائے گا. لڑکے والوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جس کی بیٹی ہم لائیں گے اس کے آنے سے کیا پتہ یہ سدھر جائے گا. ایسا کس نے کہا؟ ایسا تو نہیں ہوتا. جو بیٹا آپ کے پاس رہ کر اتنے سال نہیں سدھرا، دوسروں کی بیٹی آنے سے کیسے سدھر جائے گا؟ دیکھیں، آپ اپنی بچی کی ایسی جگہ شادی کیا کریں جہاں وہ نیک ہو. اگر وہ نیک ہوگا نا تو وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ حرام نہیں کمائے گا، وہ حلال کمائے گا. حلال میں بہت برکت ہے. اگر وہ 10 روپے بھی کما کے لائے گا نا تو زندگی بہت بہترین گزرے گی. اگر وہ حرام کما کے لائے گا تو اس حرام سے زندگی میں بے سکونی پیدا ہوگی، بیماریاں آئیں گی، پیسہ کہاں جائے گا پتہ نہیں چلے گا. اس کے دل میں اگر خدا کا خوف نہیں ہوگا نا تو وہ جائز اور ناجائز میں فرق نہیں کر سکے گا. اور اگر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو شادیاں کر کے بیاہ بھی دیتے ہیں تو وہ بیٹیوں سے یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹا ہمارا داماد کیسا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بزنس کیسا ہے، بیٹا اس کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے. یہ نہیں پوچھتے. یہ پوچھتے ہیں بیٹا، بس یہ کہتے ہیں بیٹا گزارا کرنا، اپنے شوہر کو خوش رکھنا، اپنے گھر والوں کو خوش رکھنا. بیٹی سے یہ نہیں پوچھتے بیٹا تم خوش ہو. اور بیٹی بتاتی بھی نہیں ہے ماں باپ کو، کیونکہ اس کی شادی کرنے کے بعد اس کے لیے یہ فرض ہو جاتا ہے کہ شوہر چاہے جیسا بھی ہو، بیٹا وہ 2 سال بعد سدھر جائے گا، 3 سال، بھلے اس کو 25 سال بھی ہو جائے نا، وہ ویسا کا ویسا بھی رہتا ہے نا، تو بھی ماں باپ کہتے ہیں بیٹا گزارا کرو. ماں باپ یہ نہیں سوچتے کہ اگر شادی کے بعد ہم پتہ کروائیں کہ ہمارا داماد کیسا ہے، اس کی لائن کیسی ہے، وہ جائز کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، وہ حلال کما رہا ہے یا نہیں کما رہا ہے، وہ سچا ہے یا نہیں ہے. بس یہ سوچتے ہیں کہ بس شادی کر دی، ہم پہ سے بوجھ ہٹ گیا. ایسا نہ کیا کریں. بے شک آپ اپنی بچوں کو امیر لوگوں میں نہ دیں، لینڈ لارڈ پیسے والے نہ دیکھیں، پر ایک سچا اور ایماندار اور کھرا انسان دیکھیں. کیونکہ ایک سچا اور ایماندار انسان بھلے اس کے پاس پیسہ کم ہوگا پر جتنا بھی لائے گا نا اس میں برکت ہوگی. حلال میں برکت ہوتی ہے اور زندگی بہت خوبصورت گزرے گی. اور اللہ پاک غیبی مدد کرتے ہیں. پر جب حلال نہیں حرام کمایا جاتا ہے اور جائز نہیں ناجائز کام کیے جاتے ہیں، ایمان نہیں بے ایمانی کے کام کیے جاتے ہیں، تو پھر اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں بے برکتی ہوتی، گھروں میں بے سکونی ہوتی ہے. خدا را اپنی بچیوں کا خیال رکھیں، اپنی بچیوں کو ویلیو دیں. میں مانتی ہوں کہ بعض مرتبہ ماں باپ بہت اچھے گھر دیکھ کے اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں، پر پھر نصیب برا نکل جاتا ہے. تو میں یہ نہیں کہتی، پر آپ تو اپنی ڈیوٹی پوری نبھائیں نا، آپ تو اپنی ذمہ داری پوری نبھائیں. آپ اپنی بچیوں کو بوجھ سمجھ کے کیوں ایسے گھروں میں بیاہ دیتے ہیں کہ بس کوئی بات نہیں، اس کی جانے میری بچی کے جانے کے بعد وہ بچہ سدھر جائے گا. ایسے کیسے سدھر جائے گا؟ کیا آپ کی بچی کے پاس کوئی تعویذ ہے؟ کیا آپ کی بچی کے پاس کوئی جھاڑ پھونک ہے جو آپ کا داماد سدھر جائے گا؟ ہاں میں مانتی ہوں دعا سے رستے بدل جاتے ہیں، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، پر بعض مرتبہ وقت لگتا ہے. اور اس وقت میں جتنا وقت لگتا ہے نا، اس وقت میں آپ کی بچی اپنے آپ کو کھو دیتی ہے. اپنا سکون، اپنی خوشیاں. اور آپ کا داماد نہیں بدلتا ہے، آپ کی بچی بدل جاتی ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے. تو میری آپ سے بہت بہت ریکویسٹ ہے
اگر آپ اسے مانیں تو پلیز اپنی بچیوں کی شادیاں کرنے سے پہلے یہ سوچا کریں کہ آپ جس گھر میں اپنی بچی کو بیاہ رہے ہیں نا، بھلے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ غریب لوگ ہیں، بھلے وہ کھیتی باڑی کرتے ہوں، یا بھلے وہ مطلب ایک وقت کا جس وقت کا بھی لاتے ہوں، پر آپ کی بچی کو خوش ضرور رکھے گا، کیونکہ وہ ایماندار ہوگا، اس کو اللہ کا خوف ہوگا، اس کو اللہ کے احکاموں کا پتہ ہوگا، اور اس گھر میں اللہ کی برکت ہوگی، اس گھر میں ہنسنے کی کلکاریاں گونجیں گی۔ جس گھر میں حرام کھایا جاتا ہے، جس گھر میں اللہ کی نافرمانی ہوتی، بے ایمانی ہوتی، ناجائز تعلقات ہوتے ہیں، اس گھر میں اللہ کی برکت نہیں ہوتی۔ اپنی بچیوں کو جیتی جی دوزخ میں نہ ڈالیں، خوش رہیں اور اپنی بچیوں کو بھی خوش رکھیے، ان کی ذمہ داری کو سمجھیے، ان کو بوجھ سمجھ کے اپنے اوپر سے نہ ہٹائیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی نمازش میں ہے۔ اللہ حافظ۔